کتنی عجیب بات ہے کہ جب انگریزوں نے اس ملک میں نفرت کا ماحول گرم کیا ہوا تھا تو دیوبند کی سرزمین سے ایک انقلابی نعرہ لگایا گیا تھا، ہم آزاد قوم ہیں اور ہم آزادی لے کر رہیں گے، اور اس نعرے کے بعد ایک انقلاب بپا ہو گیا تھا انڈیا میں، اور انگریزوں کو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ مسلمان اور ہندو بھائیوں کی یکجہتی نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ آج کیسا ماحول ہے انڈیا میں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ نفرتوں کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اس کے لیے بہت زیادہ ذمہ دار ہے، اور نفرتی چنٹوؤں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والی یہ سب سے بڑی ذمہ دار اس کی سوشل میڈیا میں انہیں قرار دیتا ہوں۔ لیکن یہ بھی بڑا اتفاق ہے کہ ایسے نفرت کے ماحول میں جہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چند مٹھی بھر لوگوں کے دوارا چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ریموٹ کنٹرول ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ورنہ ہمارے اکثر ہندو بھائی آج بھی محبت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ کل جمعیت علماء ہند کا کل سے 2 روزہ اجلاس دیوبند ہی کی سرزمین پر بلایا گیا، اور وہاں سے کچھ انقلابی باتیں ہوئی۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہمارا ہوگا اس پر گفتگو ہوئی۔ اس میں سب سے اہم مولانا محمود مدنی کے آنسو رہے، جس پر میڈیا نے بھی ڈیبیٹ کی، نیوز شیئر کی، اور بہت زیادہ اس پر گفتگو ہوئی کہ ان کے آنسو کا کیا مطلب ہے۔ مولانا محمود مدنی نے صاف طور سے جو زمینی حقیقت ہے اس کو بیان کر دیا، اور کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں اجنبی کر دیا گیا ہے، ہم مسلمانوں کو محلے میں گھومنے سے بھی خطرہ لگ رہا ہے، ڈر کر وہ رہ رہے ہیں۔ جو زمینی حقیقت تھی انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی، بہت زیادہ باتیں ہوئی، اور بہت سے لوگ کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہے، مولانا مدنی نفرت بھڑکا رہے ہیں۔ ہنسی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ ہم اگر اپنے دفاع میں بھی کچھ کہیں تو ہم نفرت پھیلانے والے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے آگ بھی لگائے تو وہ ملک کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عجیب چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ملک آباد نہیں بلکہ برباد ہوا کرتے۔ تو مولانا محمود مدنی کے آنسو انقلابی آنسو ہوں گے، اور ہمارا جو یہ جمہوری ملک ہے انشاءاللہ اس کی ہر چیز کو تحفظ ملے گا۔ اور مولانا ارشد مدنی نے جو خاص بات کہی ہے، گویا کہ مولانا محمود مدنی کے آنسو پر انہوں نے جو صبر کا دلاسا دیا ہے وہ یہ کہ حالات جتنے بھی آ جائے ہم روڈ پر نہیں نکلیں گے، روڈ پر اس کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ قانونی اعتبار سے ہم کام کریں گے، اور قانونی اعتبار سے انصاف کی امید کریں گے۔ بہت سے لوگ اس پر اعتراض بھی جتاتے ہیں کہ قانون، عدالت، یہ وہ کہہ کر جمعیت علماء یہ کر رہی ہے وہ کر رہے، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا بڑی خطرناک ہے صاحب، اور یہ قانون اور سسٹم بڑا خطرناک ہے صاحب۔ دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرنے جائیں گے تو پسے دیوارے زندہ۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ اس لیے ہمارے پاس یہ ایک راستہ ہے، اسے اختیار کرنا ہے، جو حضرت اقدس امیر الہند نے جس کا اشارہ دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور نا امیدی اور مایوسی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب مکہ چھوڑا تھا، کعبے کو دیکھ کر یہ کہا تھا، اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، تو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، لیکن مایوس نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے صاحب۔ تو مولانا محمود مدنی کے آنسو یہ بزدلی کے آنسو نہیں ہے، یہ بزدلی کے بالکل آنسو نہیں ہے، بلکہ یہ افسوس کے آنسو ہے، اور کہیں نہ کہیں انقلابی آنسو ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے، یقین ہے کہ مستقبل میں انقلاب ہوگا، اور نفرتی جو چنٹو ہے چند مٹھی بھر لوگ، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، اور پھر سے ایک بار ہندو بھائی اور مسلمان مل کر انشاءاللہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔